اور میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر کوئی 40 منٹ کے لگ بھگ آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک لفظ مذکور ہے جو بار بار آیا ہے، وہ ہے فلاح کا لفظ، اور یہ روز پانچوں نمازوں میں ہم لفظ سنتے بھی ہیں، پانچوں اذانوں میں یہ ہمیں سنائی دیتا، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ قرآن مجید میں سورہ المومنون کا ابتدائیہ ہے، قد افلح المؤمنون، اور جو میں نے آیت کریمہ سورۃ الاعلیٰ سے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی عنوان ہے، قد افلح من تزکا۔ تو فلاح کا لفظ ہمیں شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے جو جامع لفظ ہے وہ فلاح ہے۔ دارین کی سعادتوں کو سمیٹنے والا شخص فالح کہلاتا ہے، جس کا یہ جہاں بھی اچھا ہو، جس کی وہ کائنات بھی اچھی ہو، اسے فلاح پانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات طے ہوئی کہ ہمارا دین ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا درس دیتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم آخرت سنوار لیں اور دنیا برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دنیا ہی دنیا بناؤ اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے۔ اور دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا، ناممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تقاضا ہماری شریعت سے ہے کہ تم دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارو، آخرت کی زندگی بھی تمہاری اچھی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی ان کو دیکھا، سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا ہے کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت شدید کمزور تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے اللہ سے عرض کیا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ شاید دعا قبول ہو گئی ہے تو بہت ساری بیماریاں، اذیتیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، مصائب، آلام، یہ مجھے درپیش رہتے ہیں، اور اس وجہ سے میری یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بظاہر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن آقا کریم نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ ہمیں یہاں بھی عزت دے، ہماری ضرورت کی تکمیل کرے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، تھوڑا ہے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آسودہ زندگی گزاریں، کیونکہ مال کا تھوڑا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور وہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی اس اللہ کی طرف سے کی گئی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا تو وہ دکھی ہوگا۔ اس لیے اگر زیادہ دیا گیا ہے اس کو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بانٹے، دوسروں تک اس کے فیضان کو پہنچائے، اور اگر اس کے پاس تھوڑا دیا گیا ہے
تو وہ کوشش کر کے بھی دیکھتا ہے لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا پاتا، تو وہ کہے کہ میری قسمت جب یہ ہے تو میرے مالک مجھے اس میں ہی صبر عطا کر دے، تو صبر مل جائے گا تو پھر انسان آسودہ ہو جائے گا، ورنہ ٹکرے مارتا رہے گا ساری زندگی کہ میرے پاس اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو، نہ وہ ہوا اور نہ یہ آسودہ ہوا۔ حضور نے اس کے لیے ایک ضابطہ دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، سوکھی زندگی ایسے گزرتی ہے، فرمایا اپنے نیچے دیکھا کرو، نیچے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے، جب اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے۔ اپنا گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، اچھی جگہ پہ واقع ہے، آسودہ ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب ایک کنال کے بگلے کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ گھر تنگ کرنے لگنے لگ جاتا ہے، بیچارہ دکھی دکھی رہنے لگ جائے کہ میں تو بہت مشکل میں ہوں۔ لیکن اگر وہ 2 مرلے کے جھونپڑے کے اندر کرائے پہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھے تو اس کو وہ 5 مرلے کا گھر نعمت لگنے لگے گا، اور وہ جس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کنال کا بنگلہ، وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، اور اس کو 2 مرلے کا 5 مرلے کا گھر تنگ لگتا ہے، تو اس کنال کے بنگلے والے نے 6 کنال کا بنگلہ دیکھ لیا اور اس کی نظر وہاں لگ گئی، تو اس کو تو کنال کا گھر بھی تنگ لگ رہا ہے جو تجھے کشادہ لگ رہا ہے، اور وہ بیچارہ مشکل ہے اور کہتا ہے گزارا ہی نہیں ہوتا، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کنال ایک جگہ ہے، مہمان بھی آتے ہیں۔ تو اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، نیچے دیکھو گے تو آسان زندگی گزر۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، میرے حضور نے فرمایا نیچے دیکھو زندگی آسان ہو جائے گی، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو۔ ہاں عبادت میں، دین میں، نیکی میں اوپر دیکھو، وہاں کہا گیا 5 نمازیں پڑھتے ہو تو دیکھو فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اوپر دیکھو نیکی کے معاملے میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر نہ بخشا گیا تو نیکی میں ہم نیچے دیکھتے ہیں اور دنیاوی امور میں ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو، زندگی تب سوکھی ہوگی۔ پھر ہم جس حالت میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے، کوشش کرنی چاہیے بہتری ہو جائے تاکہ اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے، لیکن اگر نہیں ہے تو جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے، مالک میں بابا خوش ہوں تیرے پہ، تو نے جس حالت میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری آرزو بدل گئی تو زندگی سوکھی ہوگی، اور آرزو اگر نہیں بدلی تو کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ملک کے کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اتنا مال بنایا، اتنا لوٹا، لیکن بیچارے سکھی نہیں ہیں، اب بھی ان کو صبر نہیں آ پا رہا، اور وہ جو 2 مرلے کے جھونپڑے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک تیرا بڑا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کسی امیر آدمی سے پوچھیں کیسے حالات ہیں، جو اربوں خربوں میں کھیل رہا ہو، کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے، اور بعض اوقات کسی غریب سے پوچھے تو وہ لمبا ہاتھ کے کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو اصل طمانیت، سکون، آسودگی مال کی قلت و کثرت میں نہیں ہے، وہ یہاں سے ہے۔ تو یہ اگر ٹھہر گیا تو زندگی سکون آور ہو گئی، اور اگر یہ نہیں ٹھہر سکا تو یہ خربوں پہ بھی نہیں ٹھہرے گا، اور یہ ٹھہرنے لگا تو یہ پیپل کی چھاؤں میں بھی خوش نظر آئے گا۔ تو اس کو مطمئن کرنا ہے، اور وہ یہ مطمئن کیسے ہوگا؟ الی من هو اسفل منکم، نیچے دیکھیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھ کے نکلا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے تھے، اور میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ نئے جوتے خرید سکوں، تو ننگے پاؤں آ رہا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا مقتدی اور امام مانتی ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ جوتے خریدنے کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ چند قدم آگے گیا تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں،
اور وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہا تھا. میں سجدہ ریز ہو گیا. مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیا. تو نیچے دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اچھی زندگی تمہاری گزرے اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر بھی مطمئن رہو، اور آخرت اللہ سے بہتر کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. اور دنیا کی زندگی بھی آسودہ ہو، بندہ خوش ہو، بندہ جو ہے وہ سرشار ہو، اور آخرت کی زندگی بھی اس کی اچھی ہو، تو یہ شخص فالح کہلاتا ہے. اب فلاح پانے کے لیے جو ایک نصاب دیا گیا، ویسے تو سورہ المومنون کی پہلی 10-11 آیات مکمل نصاب ہے، پوری تفصیل سے بیان کیا گیا. یہاں تھوڑا اختصار سے ہے، لیکن یہ نصاب بڑا جامع نصاب ہے. کیسے فلاح حاصل ہو؟ اب تو یہ ہم سمجھ گئے کہ ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی، یہاں بھی عزت اور وہاں بھی عزت، یہاں بھی وقار وہاں بھی وقار، یہاں بھی آسودہ وہاں بھی آسودہ، یہاں بھی خوشحال اس جہاں میں بھی خوشحال. یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے. اس کے لیے فلاح کا لفظ ہے، اور ہمیں بلایا بھی جاتا ہے فلاح کی طرف آ جاؤ. تو فلاح کا نصاب کیا ہے؟ تو ذرا دیکھیے قرآن نے نصاب بیان کیا. قد افلح، کامیاب وہ ہوا، من تزکا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا، جس نے اندر کی پاکیزگی، عفت، پاک دامنی کا اہتمام کیا، وہ سرخرو ہو گیا، وہ پاک، وہ فلاح پا گیا. تو بات تو پھر یہاں کی ہے کہ اس کو ستھرا کرنا ہے. ہم نے سارا زور پیکنگ پہ لگا دیا ہے، جو اندر ہے اس پہ زور ہی نہیں دیا. سارا جو ہے وہ ہم نے زور جو ہے وہ اوپر سے لگا دیا ہے. ہم بال سنوار رہے ہیں، ہم چہرہ سنوار رہے ہیں، ہم کپڑے سنوار رہے ہیں، کوئی کریز خراب تو نہیں ہوئی، ہم اس پر محنت کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہمارا دین اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن فلاح اگر پانی ہے تو اندر کو صاف کرنا ہوگا. میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے. شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. سارا زور جلد پہ ہے. جو اصل ورق ہیں ان کو سنوارنا ہے، ان کے اوپر کچھ تحریر کرنا ہے، ان کے اوپر کچھ لکھنا ہے. فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. خوشاب و دور کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشاب و دور کے فیض عام تھا ان کا. کہا حضور کی صحبت نور میں بیٹھے تھے، یہ آقا کریم نے اچانک فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو کہا کہ ویسے تو جنتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی خاص بات تھی جس کی طرف حضور نے توجہ دلائی. تو ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ ہے. مسجد میں داخل ہوا، زیارت کر لی. دوسرا دن آیا تو پھر آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو ابھی اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہم نے سوچا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے. تو دیکھا کل والے بزرگ برآمد ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ حویدہ ہے. تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو. دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے اسی حالت میں. کہتے جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا جو کوئی بات نہیں. کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے. آخر حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی تشریف لاتا رہے تو کوئی خاص بات ہوگی، ان کا کوئی عمل ہوگا. انہوں نے کہا آج گھر لے گئے، کھانا شانا دیا، شام ہوئی، رات پڑی، بستر کر دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے. اور میں یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ رات اٹھ کے
کون سے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں ساری رات طاق میں رہا، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا معمول نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج اپنے معمول ترک کر لیا ہو، کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں گے۔ سارا دن بھی گزر گیا، میں ان کے اعمال پہ غور کرتا رہا، معمول کی چیزیں تھیں جو ہم میں ہوتی۔ اگلی رات پھر میں طاق میں رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ساری رات سوئے رہے۔ پھر دن گزرا، پھر رات آئی، وہ رات بھی بیت گئی، ساری رات وہ سوئے رہے۔ خیر جب تیسرا دن آیا تو ناشتے کے بعد میں نے کہا بزرگوں مجھے اجازت، میں اس لیے آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ آتے رہے۔ میرا خیال تھا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن مجھے کوئی عمل دکھائی نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تم سے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، اور اگر تم اور بھی رہو تو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے، لیکن 3 دن تم نے محنت کی ہے، لہٰذا میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں ایک ایسا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو کہتے ہیں میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا، میں ہمہ تن گوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر، یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو ہمارے سینے تو بغض سے، نفرتوں سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے آخرت کی جنت کیا حاصل کرنی ہے، دنیا کو جہنم بنا۔ اس سینے کو پاک کریں گے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار کے پاس کیوں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے کے پاس کیوں ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، میرا گزر ہوتا ہے، لیکن مجھے اس وقت ٹینشن بنتی ہے جب وہ چیز جو میرے پاس نہیں تھی میرے رشتہ دار نے خرید لی، میرے ہمسائے نے لے لی، تو اس وقت میں جو ہے وہ اذیت میں آ گیا۔ 5 مرلے کے گھر میں، گلی کے مکان میں مجھے آسودگی کی، سکھ کی نیند آتی تھی، لیکن میرا عزیز ایک اچھے ٹاؤن میں اچھا گھر بنا کے بیٹھ گیا تو میری زندگی تنگ ہوگی، وہ مکان مجھے تنگ لگنے لگا۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں کے پاس یہ کیوں آ گیا۔ تو حسد تو اندر بھرا ہوا ہے، تو یہ جہنم زندگی اس لیے بنی ہے کہ ہمارے سینے حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے، کینے سے بھرے پڑے۔ اس لیے اندر کو جس نے صاف کر لیا کامیاب وہ ہوا۔ آپ کے بھائی نے، آپ کے دوست نے، آپ کے عزیز نے، محلے دار نے کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس کو مبارک دینے جائیں اور خوش ہوں اس پر، نہ یہ کہ الٹا ناراض ہو جائیں۔ وہ ایک زمانہ تھا، میرا بھی بیک گراؤنڈ ایک گاؤں ہے، تو آپ کا شہر بھی گاؤں سے ملتا جلتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ محلے میں کوئی شخص بھینس خرید کے لاتا تھا تو سارا گاؤں اس کو مبارکباد دینے جاتا تھا کہ تو نے بھینس خریدی، اور یہ کتنی خوشی کا جو ہے وہ عالم ہوتا تھا، اور کہتا تھا کہ جناب وہ اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اس کے سینگ بہت اچھے ہیں، کیا جی اس نے بھینس خریدی ہے۔ خود بھی خوش ہوتا تھا، اندر سے خوش ہوتا تھا، اور اس سے بھی خوشی دیتا تھا۔ اور آج تم جہان بھی خرید لو تو جو ہے وہ آپ کو کوئی مبارک نہیں دینے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صاف ہی نہیں رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس کیوں آ گئی۔ اب اتنی دیر تک چین آ ہی نہیں سکتا جب تک اس سے بہتر جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں تنگ رکھا ہوا ہے۔ جہنم زندگی بنی ہوئی ہے، اور آخرت بھی اس کے ذریعے سے جہنم بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے تو اسے صاف کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری کہانی کو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اندر کو ستھرا کر دیا، جس نے من کو پاک کر دیا، جس نے اندر کے میل دھو دیے، اللہ اکبر، جس نے اس کو صاف کیا، جس نے اس کی ستھرائی کا، اس کی پاکیزگی کا سامان کیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو میل نہیں جمی ہوئی، ہم یہ دیکھیں یہاں تو گرد و غبار اور کدورت کی دھول تو نہیں جمی ہوئی، اگر ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ستھرا کرنا ہے۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا
جس نے اپنے من کو ستھرا کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا نام جپا، اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یہ اصل اس ستھرائی کا نصاب ہے۔ کیسے ستھرا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو لوہے کا زنگ دور کیسے کیا جاتا ہے؟ ریگ مار سے کیا جاتا ہے۔ کپڑا میلا ہو گیا صابن سے صاف کیا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے صاف، کسی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی شے ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا، ہر شے کو صاف کرنے والی حضور نے فرمایا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو زنگ لگ جائیں، دل میلے ہو جائیں تو اللہ کے ذکر سے ستھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے کثرت ذکر دلوں کی صفائی کا سبب ہے۔ چار چیزیں خاص طور پہ دل کو صاف کرتی ہیں، اور یہ صرف اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ میلا ہو گیا ہوا ہے، اس لیے ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا رکھا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ چار چیزوں سے دل صاف ہوتا ہے، چار چیزوں سے۔ ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن نمایاں چار چیزیں۔ ایک کثرت ذکر کے ساتھ، دوسرا کثرت تلاوت کلام مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو گے دل دھلنا شروع ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ تیسری چیز کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، تذکیر موت۔ ضرور کچھ وقت نکال کر کے قبرستانوں میں چکر لگایا کرو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں علیہ رحمہ و رضوان، جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے اپنے لباس پر، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اور آج کل بارشوں کے موسم میں ذرا جا کے دیکھو کیا حال ہے قبروں کا۔ اس مٹی کا رزق مجھے بھی اور آپ نے بھی بننا ہے۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی حضور لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت۔ تو موت دل کو صاف کر، موت کا ذکر یاد۔ اور چوتھی چیز صالحین کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کے بیٹھے، ان کی صحبت کا نور پائیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت دلوں کو صاف کرتی ہے، دلوں کی پاکیزگی کا سبب اور ذریعہ ہو۔ جس طرح برے لوگوں کی صحبت دل کے اندر غرض دنیا، محبت دنیا، خواہش دنیا، یہ سب کچھ برے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بادشاہوں کے پاس بیٹھو گے تکبر پیدا ہوگا، دنیا داروں اور دولت مندوں کے پاس بیٹھو گے خواہش زر پیدا ہوگی، عورتوں کے پاس بیٹھو گے شہوات پیدا ہوں گی، بچوں کے پاس بیٹھو گے حماقتیں اتریں گی، علماء کے پاس بیٹھو گے طلب علم پیدا ہوگا، اور فقیروں کے پاس بیٹھو گے دل کی صفائی ہوگی، دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ان چار دوائیوں کو استعمال کرنا ہوگا: کثرت ذکر، کثرت تذکرہ موت، کثرت تلاوت کلام مجید، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ، سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح سرخ گندک جلا کے رکھ دیتی ہے میل کچیل کو، اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اندر کو صاف کرتی ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، صحبت مجلس پیر میں رہ دی، بہتر نفل نمازوں، ہیک ہیک سخن شریف سونے دا کردہ محرم لازم۔ باطن کی صفائی کا ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ یہ چار چیزیں من کو صاف کرتی ہیں، اس لیے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھی۔ نماز بھی ذکر کی صورت ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز بھی آپ کے دل کو پاک کرتی ہے، نماز بھی آپ کے دل کو صاف کرتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصاب دینے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا رویہ تو
نکموں یہی رہے گا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس میں پیار دیکھو، نصاب پورا بیان کر کے کہا لیکن تم تو ادھر ہی جاؤ گے۔ قتل الانسان ما اکفر، ایک مقام پہ فرمایا مر جائے انسان کتنا ناشکر ہے، ہم کتنی گناہوں نعمتیں دی ہیں اور یہ کتنا ناشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، افسوس ہے تمہارے اوپر، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو گے۔ امام فخر بن رازی فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی چوری کر ابھی مال ملے گا، ابھی زنا کر ابھی لذت ملے گی، اللہ وعدہ آخرت کا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر ایک کٹھن مرحلہ ہے، لیکن انسان نقد کی طرف بھاگتا ہے، شیطان اس کو اجلت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اجلت شیطان کی طرف ہے اور تانی جو ہے یہ رحمان کی طرف سے۔ تو ہم اجلت کے بندے بن گئے ہیں، ہر چیز سمیٹ لیں اور بس اس کے لیے اقدار بھی فنا کر دیں، اخلاقیات بھی برباد کر دیں، رشتے بھی پامال کر دیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ برباد کر کے رکھ دیا، انسانیت اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ شاید میری باتیں جو ہمارے مروجہ خطبے ہیں وہ ان موضوعات پہ بھی نہیں ہوتے، تو شاید مشکل لگ رہی ہو سمجھنے میں، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ یعنی دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرے تو دنیا کے پلے ہے کیا آخرت کے مقابلے۔ والآخرۃ خیر، بہتر ہے۔ امام رازی یہاں تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ دنیا کی ٹھیکریاں بھی، دنیا کے ہیرے بھی ہوں اور آخرت کی ٹھیکریاں بھی ہوں، وہ ٹھیکریاں بھی قیمتی ہیں کیونکہ وہ دائمی ہیں۔ ایک شخص کے پاس 10 روپے ہیں لیکن اسی کا اختیار ہے، لیکن اس کی جیب کے اندر 1 کروڑ روپیہ ڈال دیا جائے، اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے نزدیک قیمتی چیز کون سی ہوئی؟ وہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو آخرت کی ٹھیکریاں بھی ہوں تو وہ اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ دنیا کا سب ہو، سب کچھ ہے، یہیں چھوڑ جائے گا، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا، لوگ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کے لیے اتنا کچھ کمایا ان کو تو ڈر آنے لگا مرنے کے بعد، وہ تو خود غسل دینے کے روادار ہیں، انہیں تو خوف آتا ہے۔ میاں صاحب بولے جاندی وادی ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے، وہ تو تیرے قریب آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے، وابقی، اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کتنی، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا کریم نے فرمایا جس کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ آپ دور دیہات کسی چک میں ایک مربع فروخت کریں تو یہاں شہر کے چوک کے اندر ہو سکتا ہے 2-3 کنال آپ کو ملے، وہاں 25 ایکڑ فروخت کرنے سے یہاں آپ کو 25 مرلے کا ایک پلاٹ کسی چوک میں ملے، کیونکہ اس دیہات اور اس شہر کے چوک کی پراپرٹی ویلیو میں فرق ہے۔ اور یہاں سے 25 مرلے کا ایک پلاٹ فروخت کریں یہاں چوک سے، مینار پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے 2 مرلے کی دکان ملے، کیونکہ یہاں کی مال روڈ کی اور یہاں کی پراپرٹی ویلیو کا فرق ہے۔ اور مال روڈ سے آپ پلازا بیچیں اور حرم کے آس پاس مسجد نبوی کے قریب ہو سکتا ہے آپ کو 10 فٹ کی دکان ملے، تو جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ اب جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں ایک ڈنڈے کے رکھنے کی جگہ، ایک کوڑے کے رکھنے کی جگہ، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، مالیاتی اداروں کے پاس رکھا ہوا سرمایہ، لوگوں کا ذاتی شخصی سرمایہ،
پہاڑوں کی کوکھ کے اندر چھپے ہوئے خزانے، سمندروں کی تہوں میں رکھے ہوئے موتی، یہ سب جمع کر لیے جائیں جنت میں، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ یہ ہے اتنا فرق دنیا کا اور آخرت کا۔ جنت میں جو ہے وہ اس کو دنیا جگہ کا کہا ہے، اتنا پلاٹ اس کو ملے گا، کتنا 70 بر اعظموں کے برابر، اور وہ اس کو حیرت کا جھٹکا لگے، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے، اتسخر وانت الملک، تو رب ملک، تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ فضحک النبی حتی بدت انیابہ، یہ حدیث بیان کرتے کرتے حضور بھی مسکرا پڑے، اور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگے، کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ میں تو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لی اور جہنم میں چلا گیا، اور مجھے اتنی جگہ دی جا رہی ہے۔ وہ کہے گا مالک تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے اتنی ہی جگہ ہے وہاں۔ یہ کس کو دی جائے جنت میں؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڑا ہوگا، اس کی جنت میں 70 بر اعظموں کے برابر جگہ ہوگی۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر ابو بکر عمر عثمان علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ تو جنت تو ایک جہان ہی الگ ہے، اور جگہ کی قیمت کی ویلیو کیا ہے پراپرٹی کی؟ ایک عصا رکھنے کی، کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی، اور سب سے کم جس کے پاس جگہ ہے وہ اس کے پاس کتنی جگہ ہے؟ 70 بر اعظموں کے برابر۔ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہ 25-30 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد وہ راستہ کھلا ہوا، صرف 25-30 سال کا۔ 50 سال گزر گئے میرے، 25 سال آپ کے گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، پتہ چلا کیسے گزرے؟ کل کی کہانی ہے، تو باقی تو پتہ نہیں کہ ایک سانس بھی ہے، چلو اتنی بھی باقی ہوئی، تو جو گزر گئی اس کا نہیں پتہ چلا، باقی کیسے نہیں گزرے گی؟ ایسے گزر جائے گی چٹکی میں۔ اس کے بعد فاصلے پہ یا جنت یا جہنم کھڑی ہوئی ہے، اور ہم اتنا بھی صبر نہیں کر پاتے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد شیخ قتلی کہتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، چلے جانا ہے نہ، وہیں جا کے افطاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو وہ زندگی ہے، تو کہیں اس زندگی کے بدلے میں اس کو برباد نہ کر بیٹھنا، اس سے بڑی حماقت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا تو فاصلہ ہے، 25 سال 30 سال 20 سال، چند سانسوں کا فاصلہ ہے۔ آخر تو وہی زندگی ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جس کے پاس سب سے کم پراپرٹی ہے اس سے 70,000 جو ہے وہ 70 بر اعظموں کے برابر سب سے کم پراپرٹی والا ہے۔ اور اگر کوئی جہنم میں پھنس ہی گیا تو بتاؤ کہ وہ کتنی اذیت میں مبتلا ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت بہتر ہے۔ پھر کہا وَأَبْقَى، اور دائمی بھی۔ یہ زندگی، یہاں زندگی کی نعمتیں ہیں کتنی، 60 سال 70 سال یہی ہے نا، اس سے آگے کیا ہے؟ اور آخرت صرف یوم حشر، قرآن کہتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، صرف ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر نہیں، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ ساری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی، 45 سال کی، یہ ساری زندگی جس کی وجہ سے آخرت برباد کر رہے ہیں، اور وہ ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ بلکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں کو ایک ہی کھٹکا اور خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی، کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر میدان حشر میں موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کا قصہ تمام، اب موت ہے ہی نہیں۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنی دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ لیکن موت کو موت آ چکی، اب ختم ہونے والی زندگی ہے ہی نہیں، وہ زندگی جس کا اب نقطہ انجام ہی نہیں ہے، اچھی شروع ہوگی یا بری، اب نقطہ انجام نہیں ہے۔ اور یہ 100 سال بھی ہو تو پھر بھی آنکھ چپکتے گزر جائے گا۔ یہاں کوئی بوڑھا آدمی تلاش کر لے تو اس کو پوچھے کہ جناب بچپن کی یادیں تازہ کرے، تو وہ کہتا ہے کل ہی کی تو بات ہے، 50 سال 40 سال 45 سال تو ہم سب میں سے اکثر لوگوں کی گزری ہے۔
تو ذرا ذہن پہ بوجھ دے، تو کل کی کہانی نظر نہیں آ رہی بچپن، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، یہ کل کی کہانی ہے۔ تو زندگی کیسے تیزی سے گزر گئی، تو جب 50 سال 60 سال گزر گئی تو باقی ہے کتنی ہمارے پاس؟ تو کس پہ پھر کر رہا ہے، کس پہ ناز؟ اور وہ زندگی جس کا پہلا دن 50,000 سال کا، اس کے بعد موت ذبح ہو گئی اور پھر ختم ہی نہیں ہوگی زندگی، تو پھر زندگی تو وہ زندگی ہوگی۔ اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو میرے آقا نے یہی دعا دی، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجر۔ تو فلاح پانی ہے میں نے اور آپ نے، اور اللہ سے آرزو کرنی ہے کہ اللہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی کر، وہ زندگی بھی اچھی کر۔